اب آئیے مکہ مکرمہ اور اس کی بھی کچھ یاد تازہ کریں، اور وہیں جا کر مناسک حج کو ادا کرنا ہوتا ہے، وہیں اللہ تعالیٰ نے مقامات مقدسہ کو بھی رکھا ہے، اور وہیں پر بڑے بڑے اعمال و مناسک کو ادا کرنا ہوتا ہے۔ خانہ کعبہ کا طواف ہو، صفا مروہ کی سعی ہو، بعد میں جا کر منی کا قیام ہو، اسی طرح تھوڑا اور آگے چلے جائیں تو عرفات کی حاضری ہو، پھر مزدلفہ میں قیام ہو، جمرات پر کنکریاں مارنا ہو، یہ سب مکہ مکرمہ میں یا اس کے ساتھ ہی ملحق علاقے ہیں۔ تو آئیے مکہ مکرمہ اس کی عظمت کے تعلق سے اور اس کی اہمیت کے تعلق سے 5 باتوں کی یاد ہم تازہ کرتے ہیں۔ نمبر 1، کائنات کا مرکز۔ یہ مکہ مکرمہ کیا ہے؟ یہ زمین کا وہ وسط ہے، سینٹر ہے، وہ مرکزی مقام ہے جہاں سے خشکی کو پھیلایا گیا، یہاں سے گویا کہ زمین کو پھیلایا گیا ہے اور آبادی آگے بڑھی ہے۔ یہ وسط میں ہے اس دنیا کے، یہ سینٹرل پلیس آف دا ورلڈ ہے، یہ خانہ کعبہ۔ نمبر 2، ام القریٰ اسے کہا گیا۔ ام القریٰ بستیوں کی ماں اسے قرار دیا گیا۔ قرآن کریم نے اس کو ام القریٰ قرار دیا ہے، ام القریٰ اسے کہا گیا، بستیوں کی ماں اس مکہ مکرمہ کو کہا گیا قرآن پاک میں۔ نمبر 3، قبلہ اول و آخر۔ یہ آپ کو عجیب لگے گا، قبلہ اول تو ہم فلسطین کو کہتے ہیں، بیت المقدس کو کہتے ہیں، بجا وہ اس امت کے اعتبار سے قبلہ اول ہے۔ جی ہاں، مکہ مکرمہ میں حکم تھا کہ مسجد اقصیٰ کی طرف، بیت المقدس کی طرف کہیے، بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کی جائے۔ ہجرت کے بعد، ہجرت مدینہ کے تقریباً 17 مہینے کے بعد بیت اللہ شریف کو قبلہ بنانے کا حکم آیا۔ تو اس امت کے تعلق سے قبلہ اول وہ بیت المقدس، اور اب یہ قبلہ آخر بیت اللہ شریف۔ ہاں، اس زمین پر سب سے پہلا گھر کون سا بنا؟ اور پچھلی امتوں کے لیے بیت المقدس سے پہلے قبلہ کس کو مقرر کیا گیا؟ اسی خانہ کعبہ کو مقرر کیا گیا۔ قرآن پاک میں سورہ آل عمران آیت نمبر 96 ہے، سورہ آل عمران آیت نمبر 96 میں فرمایا گیا، ان اول الناس للذی ببکہ، پہلا گھر، ان اول الناس، پہلا گھر جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا، ببکہ، وہ مکہ مکرمہ میں ہے۔ سبحان اللہ، مکہ مکرمہ کا پرانا نام بکہ ہے، قرآن پاک بتا رہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 96 میں، ان اول بیت وضع للناس للذی بکہ، وہ بکہ یعنی مکہ مکرمہ میں ہے خانہ کعبہ۔ نوٹ کیجئے گا، پہلے دن سے خانہ کعبہ موجود، اللہ اکبر، اور پچھلی امتوں کے لیے قبلہ یہی رہا۔ بیت المقدس کی تعمیر تو سلیمان علیہ السلام کے دور میں ہوئی اور اس کے بعد کا معاملہ ہے پھر، اور نبی علیہ السلام کی امت کے لیے وہ قبلہ اول رہا، اور پھر اسی بیت اللہ کو، خانہ کعبہ کو قبلہ مسلمانوں کے لیے مقرر کر دیا گیا۔ چوتھا نقطہ اس تعلق سے، 5 باتیں مکہ مکرمہ کے تعلق سے ابھی رکھنی، آئندہ بھی اور بہت ساری باتیں آئیں گی۔ چوتھی بات، وادی غیر ذی زرع، سورہ ابراہیم میں ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ آتا ہے، جہاں انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حضور اس بات کو ذکر کیا کہ اللہ، اپنی اولاد کو میں نے بھی وادی غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، ایک بے آباد زمین میں اپنی اولاد کو بسایا، تیرے مقدس اور محترم گھر خانہ کعبہ کے پاس۔ یاد آیا؟ کیا یاد آیا؟ ایک بنجر وادی جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کے لیے منتخب فرمایا، ایک بنجر وادی تھی، اور اللہ کے حکم پر ابراہیم علیہ السلام بی بی ہاجرہ کو علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ آئے تھے۔ یہ اپنی جگہ ایک بڑی داستان ہے، اور اس داستان کا بڑا گہرا تعلق ہے صفا اور مروہ کی صحیح کے ساتھ، وہ آئندہ کسی وقت بات آ جائے گی انشاءاللہ۔ مگر یہ بے آباد زمین، آج بھی سنگلاخ پہاڑ ہیں، بظاہر کچھ اگتا نہیں ہے، مگر وہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کا انتخاب کیا، اور از سر نو اس کی تعمیر ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے فرمائی تھی، جس کا ذکر سورۃ البقرہ میں آتا ہے۔ اور اس تعمیر کے بعد وہ کیا دعائیں کرتے ہیں؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ تو بہرحال یہ وادی غیر ذی زرع، ایسا مقام، ایسی وادی جو بے آباد تھی، ہاں اس بیت اللہ کی برکت سے وہ آباد ہو گئی۔ ہاں، یہاں زمزم بھی اللہ تعالیٰ نے جاری کر دیا، اور قیامت تک کے لیے اس گھر کو امن کا اور بقا کا باعث اللہ تعالیٰ نے بنا دیا۔ اس مکہ مکرمہ میں واقع اس خانہ کعبہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ عزت دی کہ اس کی بدولت اس شہر کو امن والا شہر اللہ تعالیٰ نے قرار دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم اٹھائی، لا اقسم بہذا البلد، مکہ مکرمہ کی اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی۔ ایک جگہ قرآن کہتا ہے من دخلہ کان آمنا، جو یہاں داخل ہو جائے وہ امن پا جاتا ہے۔